ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ کنٹروورشل سے کانسٹیٹیوشنل تک کا ٹرانزیشن کو مکمل کرنا ہے تو ساری جماعتوں نے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہے، اب سے اپنے ذات سے آگے دیکھنا ہے، آگے سوچنا ہے کہ ملک کے مفاد میں، قوم کا مفاد میں کیا ہے، اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اپنا انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کریں تو وہی طریقہ ہے کہ ہم پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ ہم نے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے تو خان صاحب کو، یہ سلیکٹڈ نظام کو تو ختم کر لیا۔ عمران کو پتہ نہیں وہ کب خواب دیکھ رہا تھا کہ وہ بیٹھتا رہتا ہے اس کرسی سے، لیکن ہم نے 4 سال کے اندر ہی اندر اس کو گھر بھیج دیا۔ لیکن اس 3-4 سال میں جو عمران اور اس سلیکٹڈ نظام نے نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی جمہوریت پہ، جو نقصان پہنچایا ہے پاکستان کی معیشت کو، جو پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، وہ نقصان وہیں کا وہیں ہے، اور ہم نے جنگی بنیادوں پہ ان نقصانوں کا علاج نکالنا ہے۔ ہم نے سب مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے تاکہ ہم ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو جہاں ایک اہم کردار ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا ان مسائل سے نکلنے کے لیے، جہاں ایک اہم کردار ہے ساری سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنے کا اس مشکل سے نکلنے کے لیے، وہیں ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز بہت ضروری ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا لانگ مارچ ہو، ہمارا یہ اسٹرگل ہو، تو مسلسل ہمارا یہ موقف، ہمارا یہ مقصد کہ الیکٹورل ریفارمز، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو۔ صاف و شفاف الیکشنز کے لیے بہت ضروری ہے کہ 2018 کا سلیکشن کا ریپیٹ نہ ہو۔ اس کو کامیاب کرنے کے لیے، اس منزل پر پہنچنے کے لیے جو کنٹروورشل سے کانسٹیٹیوشنل تک کا ٹرانزیشنز ہے وہ اپنی جگہ بہت ضروری ہے۔ جو حملے، جو نقصان خان صاحب نے الیکشن سسٹم پہ کیا ہے، الیکشن کمیشن کے پر کاٹنے کی کوشش کیا ہے، سب سے پہلے ہم نے وہ we have to undo the damage done by Imran Khan to our electoral system, and we have to work together on building a consensus for new electoral reforms. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں پہلو پہ، عمران خان کا نقصان کو ختم کرنا اور آگے جا کے مزید کیا الیکٹورل ریفارمز ہم نے کرنا ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے کیا کہتے تھے، پہلے احتساب پھر انتخاب۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے اصلاحات پھر انتخاب، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری اصلاحات، الیکشنز ریفارم کا اصلاحات بہت ضروری ہے تاکہ ہم صاف و شفاف الیکشنز کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تاکہ ہم عوام کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے نمائندے خود چنیں۔ جب وہ اپنے نمائندے خود چنیں گے، ان کے اوپر ایک سلیکٹڈ نمائندہ مسلط نہیں ہوگا، تو پھر ہم پاکستان کو اصل طریقے سے ان سارے مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ آخر پوائنٹ میں ابھی مکمل کر رہا ہوں، پھر آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں۔ جو پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ ماضی میں ایسے ایکسپیرینس نہیں رہا۔ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ یہ ایک عام کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے۔ ہم نے سب یہ دس از ناٹ ایز این آؤٹ کم آف امیڈیٹلی آفٹر این الیکشن. دس unity government is a result of the first time in the history of Pakistan that parties on the opposition benches are leaving the opposition benches and going to the treasury benches. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے given the condition and given the situation within Pakistan. And everybody must play their role, must share this burden so that we can reach our aims. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے اپنا میڈن اسپیچ میں چند باتیں کی، وہ ایک فریش ایئر تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، کہ ایک سوبر رسپانسبل آدمی کو یہ ذمہ داری ملا ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کا، لیڈر آف دا ہاؤس کا عہدہ سنبھالنے کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نظر سے جو باتیں اس اسپیچ میں
کیے گئے ہم اس لیے ان کو ویلکم کرتے ہیں کہ ہم خود اتنا دیر سے جدوجہد کر رہے تھے ان کے. آپ سب کو معلوم ہے کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے بینظیر کار سے بینظیر کا نام ہٹا دیا, اس سے زیادہ بھر کے کیا کیا؟ نہ صرف شہید بی بی کا نام ہٹا دیا, مگر وہ غریب عورتیں جو اس پروگرام سے فائدہ لیتے تھے ان کا انتقام کیا انہوں نے کہ انہوں نے وہ 1000 روپیہ جمع کرنے والے غریب عورت کو نہیں چھوڑا اور ان کے ہاتھ سے بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمنٹ چھینا تھا. جس طریقے سے انشاءاللہ تعالی یہ سارے ظلم ہم درست کریں گے, ویسے ہی ہم جو ظلم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے ساتھ ہو رہے تھے وہ ظلم بھی ہم درست کریں گے. جب میں نے سنا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ منیمم ویج کو ہم 25,000 روپیز پہ لے کر آئیں گے, تو آپ سب کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اور کس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے بزنس انٹرسٹ سے لڑا, بڑے لوگوں سے لڑا کہ منیمم ویج تو آپ طے کرے, ہمیں اضافہ کرنے دے, عام آدمی کا اس مشکل حالات میں کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچائے. ہم نے کس طریقے سے کس انداز سے 3-4 بجٹ سپیچز میں احتجاجوں میں پینشنرز کے لیے آواز اٹھائے. تو جب شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ 10% اضافہ ہوگا, چلے جتنا بھی ہو اضافہ تو ایک بار پھر ہو رہا ہے, تو اسی طریقے سے ہم امید رکھتے ہیں کہ مل کے کبھی کبھار جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پرائیورٹیز ہے ان پہ ہم عمل کر سکتے ہیں, جو دوسری جماعتوں کا پرائیورٹیز ہے ان پہ بھی عمل کر سکیں گے, اور مل جل کے ہم پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. ایک بڑا نیوز میں دے رہا, آخری پوائنٹ جو میرا تھا وہ آپ کے لیے نیوز تھا, آخری پوائنٹ. تو میں اس لیے یہ ساری چیزیں کو ویلکم کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ مل کے کام کرنے سے ہی ہم مسائل کے حل نکال سکتے ہیں, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک یک طرفہ فیصلے کیا جائے, ہدایت دیے جائے اور اس پہ عمل ہو. یہ ایک اچھا ابتدائی سٹارٹ ہے. ان کنکلوژن جو میں نے آخری پوائنٹ آپ سے شیئر کرنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہ سارے جو ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان پہ اپنے رائے دیا ہے, یہ ذمہ داری قبول کیا ہے, لیکن ہم نے خود یہ ذمہ داری قبول کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل میں اسلام آباد پہنچ کے اپنا اوتھ لے کے وزیر اعظم شہباز شریف اور ہمارا الائز کے یونٹی گورنمنٹ کا حصہ انشاءاللہ تعالی خود بنوں گا, تاکہ ہم مل کے پاکستان کے مسائل کا حل نکال سکیں.